موجودہ فتنوں میں سے ایک اور فتنہ، اور وہ فتنہ ہے مرزا جیلمی کا فتنہ، مرزا محمد علی جیلمی۔ یہ یوٹیوب وغیرہ پر جو ہے سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کا جو ہے وہ بونگیاں مار رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا غیر سنجیدہ آدمی ہے، ایسا غیر سنجیدہ آدمی ہے کہ جس کے پاس علم شے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، غیر سنجیدہ باتیں۔ میں یہ کر دوں گا، میں نے چھکا مار دیا ہے، میں جناب تو میں تھوڑا پیو لگنا وا، تسی میرے پتر لگ دے ہو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی کبھی جن تھے، یہ آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو۔ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی بونگیاں مارتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں۔ اور پھر کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ وہ اسلام کی مسلمہ شخصیات کہ جن کو لوگ عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور امت ان کو اپنا پیشوا مانتی رہی ہے، ان پر تان و تشنیع کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے۔ اور اعتراضات کو اگر غور سے دیکھا جائے نہ صرف اعتراض ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی علمی قابلیت اتنی ہے کہ کسی عالم دین کے سامنے یہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا، صرف ایک بند کمرے کے اندر چند اپنے سٹوڈنٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو بنا کر چڑھا دیتا ہے۔ اور ہمارے بعض نوجوان لڑکے جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا اس کے پاس علم ہے، بڑا اس کے پاس، اور اس کے پاس علم شے کی کوئی بھی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ سامنے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور آج تک اس نے اس کتاب کو کھول کر کوئی عربی عبارت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھ سکا۔ کیوں؟ بے استادہ بندہ ہے، بے استاد، پر کہیں سے پڑھا ہی نہیں، کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہوا یار۔ بے استادہ بندہ تو کہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جس کے پاس نہ ڈگری ہے، نہ کسی سے اس نے سیکھا ہے، نہ کسی سے اس نے پڑھا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کلینک بنا کر بیٹھ جائے تو لوگ اس سے پوچھیں گے نا بھائی تیرے پاس ڈگری ہے، تو نے کہیں سے سیکھا ہے، کہیں سے پڑھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میرے پاس ڈگری ہے۔ انہوں نے کہا بند کر، کیوں لوگوں کی جانوں کے سرے چڑھنا ہے؟ تو نے کیوں لوگوں کی جانوں کے سرے چڑھنا ہے؟ کسی کو غلط دوائی دے بیٹھا، کسی کو غلط انجیکشن لگا بیٹھا، اس کی تو جان لے بیٹھے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر بندہ ہی اٹھ کر جناب دین کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے میں ایک مذہبی سکالر ہوں، موٹیویشنل سپیکر ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، حالانکہ اس کے پاس علم شے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی دین سیکھنا جو ہے، دین سیکھنا یہ ضروری ہے اس بندے کے لیے جو کسی کو واعظ کرنا چاہتا ہے، کسی کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے دین سیکھے، اور پھر احادیث۔ اللہ اکبر، ہر بندہ احادیث سے استدلال نہیں کر سکتا، ہر بندہ احادیث سے استدلال نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس طلبہ 7 سال پڑھتے ہیں، گوڈے رگڑتے ہیں، علوم و فنون پڑھتے ہیں، 7 سال پڑھنے کے بعد 8ویں سال ان کا دورہ حدیث شریف ہوتا ہے، احادیث ان کو پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر بھی ان کو کہتے ہیں پتر ابھی بھی خود پڑھنے کے تم قابل نہیں ہوئے، احادیث کو تم ابھی خود نہیں پڑھ سکتے۔ 7 سال حالانکہ وہ پڑھ چکے تھے، علوم و فنون انہوں نے پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے پتر نہ، ابھی بھی تمہیں استاد کی حاجت اور ضرورت ہے، استاد تمہیں حدیث پڑھائے گا، جو حدیث کا مشکل مقام آئے گا استاد تمہیں بتائے گا، حدیث کے اندر کہیں بھی مشکل بات کوئی مشکل بحث آئے گی، استاد اس کو سلجھائے گا اور بتائے گا۔ احادیث کے اندر بعض کا تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، اس حدیث میں کچھ ہے، اس حدیث میں کچھ ہے، اور وہ تعارض کیسے دور کیا جائے؟ کیسے پتا چلے گا جناب یہ حدیث راجح ہے، یہ حدیث مرجوح ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے؟ ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ کس حدیث پر عمل کیا جائے گا، کس حدیث کو چھوڑا جائے گا، کیسے پتا چلے گا؟ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جناب وہ جیل میں جیسا لنگور آدمی اٹھ کر جناب باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یہ آ گیا۔ بھائی احادیث کا جو ذخیرہ احادیث ہے نا، اس میں بڑی جگہ پر تعارض آ جاتا ہے۔ بھائی رفع یدین والی حدیثیں بھی ہیں، ترک رفع یدین والی حدیثیں بھی ہیں، وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا ہے، اور وہ بھی احادیث ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین سے منع کر دیا، رفع یدین نہ کرو۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر احادیث کے اندر باب تعارض آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، یا بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کسی بیمار کے ساتھ بندہ سلام لے تو سلام لینے والے کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور خارش زدہ اونٹ جب دوسرے اونٹوں سے ملتا ہے تو دوسروں کو بھی بیماری لگا دیتا ہے، خارش لگا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ وہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کس نے لگائی ہے؟ عرض کی حضور وہ تو اللہ نے لگائی۔ فرمایا وہ جو دوسروں کو لگی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں کہ یہ اونٹ ان اونٹوں کے ساتھ ملا ہے تو ان کو بھی بیماری لگا گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا،
بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ ایک حدیث یہ ہے، دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کوڑ والے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ کوڑ والا جو مرض والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو کوڑ کا مرض لگ چکا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اب ایک حدیث میں فرمایا گیا بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، دوسری حدیث سے گویا کہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ کوڑ والا جو مرض والا بندہ ہے اس سے بھاگ جاؤ کہ کہیں اس کی بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر! اب دونوں حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو، دونوں حدیثیں صحیح درجے کی ہیں، دونوں ہی حدیثیں صحیح ہیں۔ اب تطبیق دو، دونوں کو جمع کرو۔ اب مرزا جیلمی کی جو ہے وہ بھلا جانے کی ان میں کیسے تطبیق ہوگی؟ کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھی ہو تو پتہ چلے نا۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھ رہے ہو فلاں بابے پر اس نے اعتراض کر دیا ہے، فلاں پر اس نے اعتراض کر دیا۔ او بھائی، اگر اسی طرح ان علماء اور صلحاء پر اعتراضات کرتے رہے تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ احادیث بھی ہمیں انہی سے حاصل ہوئی ہیں، احادیث بھی ہمیں ان سے ہی حاصل ہوئی ہیں۔ تو میں نے یہ مثال دی آپ کے سامنے کہ احادیث کے اندر تعارض کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ٹکراؤ آ جاتا ہے، پھر ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے راجح کون سی ہے، مرجوح کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، پھر حکم شرع بیان کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ انجینئر ہوگا، اس نے کوئی انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، چند کتابیں سامنے رکھتا ہے، چند سٹوڈنٹوں کو بٹھاتا ہے، کیمرہ کھولتا ہے اور بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہاں ہاں بڑا بڑا بڑا، واہ بھائی واہ، بڑا سکالر ہے، بڑا سکالر ہے۔ سکالر کوئی نہیں، علمی قابلیت اس کی اتنی ہی ہے کہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا اور عربی عبارت اس کو پڑھنی نہیں آتی، اتنی اس کی علمی قابلیت ہے۔ اس کے رد کے اندر ہمارے بہت سارے علماء نے اس کا رد کیا ہے، ہم نے بھی اس کا رد شروع کیا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم نے روک دیا۔ بہت اچھا رد ہمارے مفتی راشد علی رضوی صاحب جو ہے اس کا رد کرتے ہیں، آپ سنیں ان کو ایک مرتبہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا جیلمی کس طرح کی بونگیاں اور کس طرح کے جھوٹے جو ہے وہ حوالے دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ حدیث میں وہ ہے ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ جناب بیان کر رہا ہوتا ہے، جھوٹے حوالے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔